شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے بھی بڑی ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اس سورت کے مکی ہونے میں یا مدنی ہونے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اسے مکی کہتے ہیں اور کچھ مفسرین اسے مدنی کہتے ہیں۔ اس اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں چند آیات جو ہیں ان میں قیامت کو جھٹلانے والوں کا ذکر ہے۔ ایسے شخص کا تذکرہ ہوا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو مکہ میں ایسے افراد زیادہ پائے جاتے تھے جو قیامت کے دن کے انکاری تھے۔ مشرکین مکہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یعنی ابتدائی حصے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ لیکن جب یہ ذکر ہوا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، تو ان آیات کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ منافقین کے متعلق ہے۔ اور منافق جو ہیں یہ مکہ میں نہیں تھے بلکہ مدینہ میں جا کے رونما ہوئے۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ جو کافر تھے وہ اعلانیہ کافر تھے۔ مسلمان کمزور تھے، کافروں کو اپنا دین چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ غالب تھے، طاقتور تھے۔ مدینے میں جا کے مسلمانوں کے پاس ایک طاقت آ گئی، تو کچھ لوگوں نے بظاہر اسلام کا نام لیا لیکن اندر سے وہ کافر تھے اور وہ منافق تھے۔ تو منافقین تو مدینہ میں تھے، لہذا مفسرین نے کہا یہ صورت جو ہے یہ مدنی بنتی ہے، مکی نہیں بنتی۔ لیکن زیادہ اقوال جو ہیں وہ اس کے مکی ہونے کے ہیں، اس لیے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بھی مکی ہی لکھا ہوا ہے۔ تو خیر اس کی چند آیات جو ہیں وہ بعد والی ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بعد والی آیات مدینے میں جا کے نازل ہوئی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں ان کو فٹ کروا دیا، ایسا بھی ممکن ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیادہ آیات مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیات جا کے مدینہ میں نازل ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدینہ میں جو نازل ہوئی تھیں ان کو
اس صورت کے اندر جہاں پہ مناسب سمجھا آیات کو رکھوا دیا جہاں پہ آپ نے مناسب سمجھا، لیکن ہیں وہ صورت مکی، کچھ آیاتوں میں مدنی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ابتدا میں ذکر ہے اس بات کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب قیامت کے دن کو جھٹلانے والا، اس کے آگے کچھ اوصاف بیان ہوئے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان آخرت کے دن کو نہ مانتا ہو تو اس کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کمزوروں کے حوالے سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ ان کا حق مارنے سے کوئی خائف نہیں رہتا، اس کے دل میں کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کس نے پوچھنا ہے، مجھ سے کس نے حساب لینا، جو جی چاہتا ہے کرتا رہوں۔ کمزوروں کا حق مارنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کے دن کو نہیں مانتے تھے، لہذا اس میں یہ خامیاں تھیں کہ وہ عورتوں کا حق، خاص طور پہ وراثت کا حق مار جایا کرتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی وراثت مردوں میں جو طاقتور ہوتے وہ قابض ہو جاتے اس پہ، عورتیں تو ویسے ہی کمزور ہوتی، ان کا مردوں سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، لہذا وہ بیچاری رہ جاتی، مرد جو ہیں وہ وراثت پہ قابض ہو جاتے، عورتوں کو محروم کر دیا کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں سے عورتوں کو وراثت ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز آ چکی ہے، بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، بہنیں ڈرتی مانگتی نہیں کہ اگر مانگ لیا تو بھائی سے مرنا جینا ختم ہو جائے گا، اگر لے لیا تو پھر تو پکی بات ہے ختم ہو جائے گا، مانگنے سے ہی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی بہانے بنا لیتے ہیں بھائی بہنوں کا حق مارنے کے لیے کہ ہم نے اسے شادی پہ خرچہ کر دیا تھا، اتنا جہیز دے دیا تھا، اتنا وہ وراثت تھی کوئی، وہ تو باپ نے بطور ایک ہدیہ اور تحفہ اپنی بیٹی کو دیا ہوا ہے، وہ وراثت کہہ کے دیا اس کو، بہانے بنا کے بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں۔ اسی طرح یتیموں کا حق جو ہے وہ مار لیا جاتا ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا نا، اس کے بھائی، فوت ہونے والے بھائی کی زمین جو ہے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کے اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ سمجھو کہ ان کا مال ہڑپ کر گئے ہیں، چچے جو ہیں، تائے جو ہیں، وہ یتیموں کا مال کھانا تو کوئی گناہ سمجھتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو جو شخص آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے نا، یہ وہ ہے جو یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اگر وہ اپنا حق مانگنے آ جائے نا، یا اصرار کرے، تکرار کرے کہ میرا حق دو مجھے، تو کیا کیا جاتا؟ ان کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا، ڈانٹ دیا جاتا، خبردار اگر حق مانگا تو کوئی تمہارا حق نہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کئی مال کے پجاری یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، جن کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، جن کا سہارا بننا تھا، وہ جو تھوڑا بہت ان کا حق تھا وہ بھی لے لیا، الٹ معاملہ کر دیا ان کے ساتھ۔ ایک خاتون بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ محتاج ہو چکی ہے آپ کی مدد کی، آپ کے سہارے کی، اب جو اس کا حق تھا وہ بھی ہڑپ کر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال کی پرستش ہے، دنیا کی پوجا ہے، دنیا کے مال کی ہوس ہے۔ تو ایسی
جو خصلتیں ہیں انسان کی یہ کب آتی ہیں؟ اس میں جب وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جب اسے اس بات کا فکر نہیں ہوتا کہ مجھ سے حساب لیا جائے گا، میری گرفت ہوگی اور میری پوچھ گچھ ہوگی۔ جب انسان کو یہ فکر ہونا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے اور مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو پھر وہ ڈرتا ہے قیامت کے دن کی رسوائی سے اور سزا سے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ خود بخود اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بچوں کا، یتیموں کا مال جو ہے وہ کھانے پہ آ جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ دوسروں کو بھی کبھی ترغیب نہیں دیتا۔ خود تو مسکین کو دیتا نہیں نا کچھ، خود تو دیتا نہیں اور دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ چاہیے یہ کہ انسان محتاج جو ہے، کوئی بھی معاشرے میں ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری کرے۔ اگر اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے تو وہ اپنی جیب سے محتاجوں کو دے، اور ساتھ دوسروں کو بھی کہے کہ آپ بھی اس کی مدد کریں، آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ کچھ دن پہلے پاکستان میں جو حالات بنے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، اپنے ساز و سامان سے محروم ہو گئے، محتاج ہو گئے دوسروں کے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جیبوں سے ان کے لیے پیسے بھیجے، اپنے گھروں سے سامان نکال کے قیمتی ان کے لیے بھیج دیا، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو بھی کہا کہ سب مل کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جوش تھا ایک لوگوں میں، جذبہ تھا ایک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پہ ایمان ہے کہ جو دیں گے قیامت کے دن ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ ہمیں بڑھا چڑھا کے دے دے گا۔ ایمان ہے، مومن جو ہے اس کا جب ایمان ہوتا ہے آخرت پہ تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ خود بھی وہ مسکین کو دیتا ہے اور دوسروں کو بھی اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ بھئی اس کی مدد کرو، سب مل کے اس کی مدد کریں، وہ محتاج، وہ ہماری مدد کا محتاج ہو گیا۔ تو جب انسان کا آخرت پہ ایمان نہ ہو، نہ خود وہ دیتا ہے کسی مسکین کو، نہ دوسروں کو کہتا ہے کہ اس کو دو، دوسروں کو بھی نہیں کہتا، حالانکہ دوسروں کو کہنے میں اس کا تو کچھ نہیں جائے گا نا، لیکن اتنی بھی اس میں توفیق نہیں ہوتی، اس کو اتنا بھی حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو ہی کہے، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فویل للمصلین، یہ اس سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے ان کافروں کے بارے میں جو اندر اور باہر دونوں حساب سے کافر ہیں، ظاہری کافر۔ اب دوسرا حصہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں۔ کون ہے وہ؟ منافق۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے صرف اس لیے کہ ہمیں بھی مسلمان سمجھ لیا جائے، ہمیں مومن سمجھ لیا جائے، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، وگرنہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، نماز میں ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو دکھاوے کے لیے آ جاتے، یراؤن، وہ تو دکھاوے کے لیے آتے، دکھانے کے لیے آتے کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو دکھاوے کی نماز ہوتی ہے اس میں نفاق پایا جاتا ہے، وہ منافقت ہوتی ہے، وہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے اندر سے بھی کلمہ پڑھے ہوئے ہے اور مسلمان ہے لیکن نماز پڑھتا دکھاوے کی، تو یوں سمجھیں کہ اس کے اندر یہ منافقت آ چکی ہے۔ نماز سے غفلت جو ہے اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، یہ کیا ہے؟ نماز سے غفلت۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ نمازی ہیں وہ، یہ نہیں کہا بے نمازوں کے لیے، کہا ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے
جو غفلت برتتے ہیں نمازوں کے حوالے سے. تو نمازوں کے حوالے سے غفلت کیا ہے؟ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ کیا ہے؟ غفلت. پھر کبھی ٹائم پہ پڑھ لی اور کبھی لیٹ، یہ بھی کیا ہے؟ غفلت. جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا، اور جب دیکھا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، پہلے بیٹھے رہے ہیں، اذان سنی ہے لیکن باتیں کر رہے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، کھیل میں مصروف ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، مشغلے ہیں اپنے، لیکن جب دیکھا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اب تو ٹائم ختم ہونے والا ہے، پھر جلدی جلدی سے نماز جو ہے وہ ورزش کر لی اور ٹھونکے مار لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو کہا ہے یہ یوں سمجھیں جیسے کوا جو ہے وہ ٹھونکے مار رہا ہے زمین کے اوپر دانا اٹھانے کے لیے. آپ نے تشبیہ دی ایسے نمازی کو کوے کے ساتھ جو زمین کے اوپر ٹھونکے مارتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ غفلت کی نماز. گھروں میں عورتیں پتہ چل گیا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، لیکن پھر اپنے کام میں مصروف، چلے پڑھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے بڑا، پڑھ لیتے ہیں ابھی. لیکن کیا ہوتا ہے جب تھوڑا سا ٹائم باقی رہتا ہے نا، پھر جلدی 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 نماز پڑھتی ہے کہ اب ٹائم کے اندر اندر پڑھ لیں. تو ایسی نماز جو ہے وہ غفلت کی نماز ہے. پھر نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہے. کبھی کسی جگہ پہ خارش ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ پہ خارش ہو رہی ہے، کبھی کپڑے سیدھے کیے جا رہے ہیں، کبھی بال سیدھے کیے جا رہے ہیں. یہ نماز ہے، یہ غفلت کی نماز ہے، یہ توجہ والی نماز نہیں ہے. یہ نماز میں انسان اپنے گھر کے حساب کر رہا ہے، اپنے معاملات جو ہیں ان کے حساب کر رہا ہے. یہ سب صورتیں غفلت میں آتی ہیں. فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بہت بڑی تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو صرف دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ایک ان میں قباحت یہ بھی ہوتی ہے، خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی معمولی سی چیز برتنے کی، استعمال کی جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں نا، انہیں کہتے ہیں معون عربی میں. مثلا گھروں میں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ایک گھر میں کوئی چیز ختم ہو گئی تو وہ دوسرے گھر میں بچہ بھیج دے کہ یہ تھوڑا نمک دے دیں، یا یہ ہنڈیا دے دیں، ہماری ہنڈیا ٹوٹ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے آپ دے دیں. یا کوئی اسی طرح کی معمولی چیز جو ہے گھر میں استعمال کی، وہ وقتی طور پہ ضرورت پڑ گئی ہے کسی کو، تو کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تو ہے ہی نہیں، ہماری تو اپنی ختم ہو چکی ہے. حالانکہ وہ چیز ہوتی ہے گھر میں، لیکن ایک طبیعت مزاج ایسا ہے کہ نہیں کسی کو چیز دینی نہیں ہے. معمولی چیزیں گھروں میں برتنے والی استعمال کی وہ بھی نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی تباہی اور ہلاکت ہے. یہ بھی ایک مال سے محبت اور حرص اور ہوس کی علامت ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ دینے سے انکار کر دے. اس سے کیا ہوگا؟ کسی کی پریشانی آپ ختم کر دیں گے. آپ کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے تو اسی لیے آپ کے پاس ہے. اگر وہ مجبور ہے تو آپ کے پاس اس نے بھیجا ہے. تو ایسے حالات میں تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو ایسا نہیں کرتے ان کو اللہ رب العزت ان کی مذمت کی. فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ برتنے کی عام چیزیں بھی دوسروں کو دینے سے انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، بس یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں رغبت دلاتا، نہیں آمادہ کرتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے پہ. کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کہتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
بس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔